صرف 313 مسلمان سامنے 1000 کا خونخوار لشکر، ہتھیار کم، کھانا کم، لیکن ایمان ایسا کہ آسمان بھی مدد کے لیے اتر آیا۔ یہ وہ رات تھی جب ایک نبی اپنے رب کے سامنے رو رہے تھے اور فرشتے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ صرف بدر کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا پہلا فیصلہ تھا۔ ایک طرف غرور، طاقت اور تکبر، اور دوسری طرف بھوک پیاس اور اللہ پر مکمل یقین۔ لیکن آنے والا وقت ثابت کرنے والا تھا کہ فتح تعداد سے نہیں، اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ 12 رمضان 2 ہجری۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ مسلمان جلدی جلدی سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ کوئی اپنی تلوار سنبھال رہا تھا، کوئی اونٹ تیار کر رہا تھا، اور کوئی اپنے گھر والوں کو آخری بار دیکھ رہا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر تاریخ اسلام کی سب سے عظیم جنگ بن جائے گا۔ حضور اکرم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ مقصد صرف ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو روکنا تھا جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا اور جس میں قریش کا بے شمار مال موجود تھا۔ ادھر ابو سفیان کو خبر ملی کہ مسلمان قافلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ روانہ کیا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو عرب کے پرانے دستور کے مطابق اس نے اپنا کرتا پھاڑ دیا، اونٹ پر کھڑا ہو کر چیخنے لگا، اے اہل مکہ، تمہارا مال خطرے میں ہے، محمد کے ساتھی قافلہ روکنے آ رہے ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی مکہ لرز اٹھا، ہر طرف شور مچ گیا، لوگ ہتھیار اٹھا اٹھا کر گھروں سے نکلنے لگے۔ اسی لشکر میں ایک کم عمر لڑکا بھی تھا، حضرت عمیر بن ابی وقاص۔ جب انہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس جانے کو کہا گیا تو وہ ٹوٹ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ ان کے جذبات دیکھ کر رحمت عالم کا دل بھر آیا اور اپنے انہیں ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ننھے بھائی کے گلے میں تلوار ڈال دی اور وہ خوشی سے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب مکہ کا غرور جاگ چکا تھا۔ 1000 کا لشکر، گھوڑے، اونٹ، زرہیں، نیزے اور ہر سپاہی جنگ کے لیے بےتاب۔ ابو جہل غرور سے لشکر کے درمیان کھڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قریش کے مالدار لوگ روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے پورے لشکر کو کھانا کھلا رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمان، جن کے پاس نہ مناسب ہتھیار تھے نہ مکمل سامان۔ جب ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ قافلہ محفوظ ہے تو کئی سردار واپس جانا چاہتے تھے۔ بنو زہرہ اور بنو عدی کے سردار بولے، اب جنگ کی ضرورت نہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ مگر ابو جہل غرور سے چیخ اٹھا، ہرگز نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں جشن ہوگا، پورا عرب ہماری طاقت دیکھے گا۔ یہ صرف جنگ نہیں رہی تھی، اب یہ ابو جہل کے تکبر کی جنگ بن چکی تھی۔ 17 رمضان کی رات بدر کے میدان میں عجیب سکون تھا۔ صحابہ سکون سے سو رہے تھے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر سکینہ نازل کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف رحمت عالم پوری رات اپنے رب کے سامنے کھڑے رہے، آپ روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ چادر مبارک بار بار کندھوں سے گر جاتی۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ حضرت ابوبکر یہ منظر دیکھ نہ سکے، وہ آگے بڑھے، چادر مبارک اٹھا کر حضور کے کندھوں پر رکھی اور روتے ہوئے عرض کیا، آ رسول اللہ، بس کیجئے، اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے، وہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک سچے عاشق کا یقین تھا۔ صبح قریب آ چکی تھی اور آسمان خاموش نہیں تھا، فرشتے زمین کی طرف اتر رہے تھے۔ بدر کی ریت ایک عظیم معجزہ دیکھنے والی تھی۔ حضور اپنے دست مبارک میں چھڑی لیے صفیں سیدھی فرما رہے تھے، ہر سپاہی اپنی جگہ کھڑا تھا، ہر دل میں شہادت کی تڑپ تھی۔ اور پھر وہ لمحہ قریب آ گیا جب حق اور باطل ٹکرانے والے تھے۔ 313 مسلمان سامنے، 1000 کا لشکر۔ ظاہری طاقت کفار کے پاس تھی، لیکن آسمان کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اب سوال یہ تھا، جنگ کا پہلا وار کون کرے گا؟ سب سے پہلی شہادت کس صحابی کو ملے گی؟ اور فرشتے مسلمانوں کی مدد کیسے کریں گے؟ یہ سب اگلے ایپیسوڈ میں، کیونکہ بدر صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کی فتح کی ابتدا تھی۔ کیا اب جانتے ہیں بدر میں سب سے پہلی شہادت کس صحابی کو نصیب ہوئی اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کیسے کی؟